نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب ہے. یہ ٹاپک آپ کو پہلے بھی پڑھایا گیا تھا. جو دیوبندی اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے علماء ہیں یا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے انکار کرتے ہیں وہ عموماً یہ والی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ یہ 5 علم ایسے ہیں جن کے بارے میں سورہ لقمان 21واں سپارہ آیت 34 جو سب سے آخری آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ کہ بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی بارشیں برساتا ہے، یہ والا علم بھی اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا. یہ 5 علم ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہیں. یہ وہ لوگ ہمیں دلیل دیتے ہیں جو علم غیب سے انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں. جواب جو ہے وہ آخری لائن کے اندر ہے، جو آیت مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں ان میں جواب ہے ان اللہ علیم خبیر. یہاں پہ علیم بمعنی معلم ہے اور خبیر بمعنی مخبر ہے، یعنی کہ اللہ علم دینے والا ہے اور اللہ خبر بھی دینے والا ہے. اللہ علم بھی دیتا ہے اور اللہ خبر بھی دیتا ہے. تو اس آیت کا جواب یہ ہے کہ اس پوری آیت میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ علم ہے اور اللہ کسی دوسروں کو نہیں دیتا، یا اللہ کسی دوسرے کو دے سکتا نہیں. اللہ پہ کوئی پابندی تو نہیں نا کہ اس کے پاس جو علم ہے تو وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. یہ 5 علم بھی اللہ کے پاس ہیں. علم غیب بھی سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ جب چاہے جس کو چاہے اسے غیب کی خبر اور اطلاع عطا فرما دیتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ آیت آپ کو کورس کے شروع میں لکھوائی گئی تھی کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں جن کو چن لیتا ہے انہیں علم غیب بھی عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آخر میں اللہ کے نام کے ساتھ علیم اور خبیر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ علم رکھتا بھی ہے، اللہ علم دیتا بھی ہے. جو خبیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خبر رکھتا بھی ہے اور اللہ خبر دیتا بھی ہے. اچھا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5 علم ہیں ان میں سے کوئی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا یا نہیں تھا، اور حضور نے بتایا یا نہیں بتایا. اس میں جو تیسرا علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. علم ماں کے پیٹ میں کیا ہے، علم سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑا ہو کے کیسا ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، وہ خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا، وہ بڑا ہو کے بھی کیسا ہوگا. اللہ اپنے نبی کو یہ علم اس وقت عطا فرما دیتا ہے جب وہ بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی علم عطا فرما دیتا ہے. آپ کتاب کا حوالہ بھی لکھیں، پھر میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں. اور واقعہ ایسا ہے انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی بھولے گا نہیں، ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا، چاہے آپ دیس میں رہیں پردیس میں رہیں. لیکن یہ والا واقعہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. کتاب کا نام لکھیں دلائل النبوہ، امام بہقی کی کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت عباس، ان کی جو زوجہ تھی ان کا نام تھا ام الفضل بنت حارث. اچھا جی، آپ واقعہ سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث آپ حاملہ تھیں، یعنی کہ پریگننٹ تھیں. ان کے گھر کوئی خوشی آنے والی تھی، بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزریں تو حضور نے انہیں اپنے پاس بلایا. اب دیکھیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہمارے آقا کس طرح اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ چچی جان، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. حضور نے پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا کہ چچی جان اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا.
اور جب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو آپ نے اسے لے کے میرے پاس آنا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی چچی کو بیٹا ہی عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے انہیں بیٹا ہی عطا فرمایا، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اس بیٹے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور نے اس بچے کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، یعنی کہ جو اذان دی جاتی ہے وہ حضور نے دائیں کان میں کہی، اور جو جماعت سے پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے وہ حضور نے بائیں کان میں کہی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیوں اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے بچے کے کان میں۔ تو اگر آپ کو یہ وجہ پتہ چل جائے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے تو آپ کو اس کے پڑھنے کا وقت اور طریقہ وغیرہ سارا آ جائے گا۔ صرف اتنا آپ کو پتہ چل جائے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ بچے کے کان میں اذان اور اقامت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہو تو دنیا میں آ کے وہ جو آواز سب سے پہلے سنے وہ اذان اور اقامت کی آواز ہونی چاہیے، یعنی کہ دنیا میں آ کے جو بھی آواز پہلی اس کے کان میں جائے وہ اللہ کے نام کی آواز ہونی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے، پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو نہلایا جاتا ہے، پھر دھلایا جاتا ہے، پھر اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھر اس پہ پاؤڈر چھڑکا جاتا ہے، پھر اچھی طرح اسے سجا سوار کے ساری آوازیں سنا کے پھر وہ امام صاحب یا قاری صاحب کو کہا جاتا ہے جی آپ اس کے کان میں اذان دیں۔ تو اذان تو ہو جائے گی لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو دھونے وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، فوراً اسے کسی صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کے اس طرح اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے کہ سب سے پہلی آواز وہی ہونی چاہیے جو اس کے کان کے اندر جائے۔ تو حضرت ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں جب بیٹا پیدا ہوا تو میں لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور حضور نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس بچے کے منہ کے اندر ڈالا، حضور نے اسے گھٹی دی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور کا جو لعاب مبارک تھا وہ اگر کڑوے پانی کے کھومے میں آپ ڈالتے تھے تو وہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ کی چچی فرماتی ہے پھر حضور نے فرمایا کہ اس بچے کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ نام حضور کو بڑا پسند تھا، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ان احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو جو نام پسند ہیں سب سے زیادہ وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے اس کا نام عبداللہ رکھا، چار کام کیے، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت کہی، حضور نے اپنا لعاب اس بچے کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور اب ذرا اگلی بات سنیں، حضور نے وہ بچہ اپنی چچی جان کو واپس کیا، اور واپس کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اذهبی بأبی الخلفاء، چچی جان یہ بادشاہوں کا باپ ہے، اسے آپ لے کے چلی جائیں۔ یعنی کہ حضور نے فرمایا یہ جو بچہ ہے یہ بادشاہوں کا باپ بنے گا، خلفاء کا باپ بنے گا، یعنی کہ ایسے بادشاہوں کا باپ بنے گا جن کی بادشاہت اسلامی شکل و صورت کی ہوگی۔ اور وہ جو بچہ تھا اس کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عباس۔ اور آپ آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضور نے کیا فرمایا تھا کہ یہ خلفاء کا باپ ہوگا، یعنی کہ بادشاہوں کا باپ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں 500 بادشاہ پیدا فرمائے، 500 کے قریب خلفاء ان کی اولاد میں پیدا ہوئے جنہیں عباسی خلفاء کہتے ہیں، اور انہوں نے کئی سو سال حکومت کی۔ تو آپ دیکھیے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی کتنی خبریں دیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پیدا ہوگا، یہ بھی فرمایا کہ بیٹا پیدا ہوگا، یہ بھی فرمایا کہ بادشاہوں کا خلفاء کا باپ ہوگا۔ یہ علم غیب اللہ نے حضور کو دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت کا جو ترجمہ لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اس آیت میں کہیں پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کسی کو علم غیب دے گا، نہیں، اللہ علم غیب دیتا بھی ہے بھی اللہ کے پاس، اور اللہ جب چاہے جسے چاہے اسے علم غیب عطا فرما دیتا۔